آوازیں خوف پیدا کر رہی تھیں اور موسلا دھار بارش نے ہر منظر کو دھندلا کر دیا تھا، مگر فارم ہاؤس کے اس خاص بیڈ روم میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہاں مدھم پیلی روشنیوں کا سحر تھا اور فضا میں مہنگے پرفیوم کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ زوردار طریقے سے کھلا۔ دلاور، جس کے چہرے پر فتح کا ایک عجیب سا نشانہ تھا، ابرش کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ابرش کا سرخ روسی جوڑا جگہ جگہ سے بارش کے پانی سے بھیگ چکا تھا۔ وہ سردی اور ایک انجانے خوف کی وجہ سے دلاور کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ دلاور نے دروازہ پیر کی ٹھوکر سے بند کیا اور اسے سیدھا مخملی بسترے کی جانب لے گیا۔ ابرش نے اپنی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں اٹھا کر دلاور کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھے، جھجک تھی اور ایک ایسی معصومیت تھی جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا سکتی تھی، سوائے دلاور کے۔ دلاور کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ ایک وحشت ناچ رہی تھی، وہ وحشت جو شکار کو قابو کرنے کے بعد شکاری کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ مگر ابرش اسے محبت کی شدت سمجھ بیٹھی۔ دلاور نے اسے انتہائی نرمی سے بستر پر اتارا، لیکن خود اس کے اوپر جھک گیا تاکہ وہ اٹھ نہ سکے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ابرش کے گیلے بالوں میں الجھایا اور بہت دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا، ابرش، تم کام کیوں رہی ہو؟ ابرش نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہونٹوں سے بامشکل جواب دیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے دلاور، باہر کا موسم اور یہ سب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا نکاح ہو گیا۔ دلاور کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جسے اس نے فوراً محبت بھرے تاثر میں بدل دیا۔ اس نے اپنی انگلی کی پور سے ابرش کے گال کو چھوا۔ اس کا لمس کسی دہکتی ہوئی آگ جیسا تھا جس نے ابرش کی رگوں میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ یقین کر لو جانے من، اب تم میری ہو، صرف میری۔ دلاور نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا۔ آج کی رات ہمارے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ میں تمہارے ہر وہم کو ختم کر دوں گا۔ ابرش نے اپنی پلکیں موند لی۔ دلاور کی قربت کا نشہ اس کے ہوش و حواس پر چھانے لگا تھا۔ وہ جو باپ کے سائے سے محروم تھی اور بھائی بھابھی کی بیزاری سہتی رہی، آج دلاور کو اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی۔ اسے لگا یہ شخص اسے دنیا کے ہر غم سے بچا لے گا۔ دلاور نے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ محسوس کرو ابرش، یہ دھڑکنیں صرف تمہارا نام لیتی ہیں۔ دلاور نے سفید جھوٹ اتنی خوبصورتی سے بولا کہ ابرش کی آنکھوں سے ایک آنسو چھلک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ میں آپ پر اعتبار کرتی ہوں دلاور، اپنی جان سے زیادہ۔ ابرش کی آواز جذباتی ہو گئی۔ یہ سن کر دلاور کی آنکھوں میں ایک سرد چمک لہرائی۔ اس نے دل میں سوچا، یہی تو تمہاری غلطی ہے لڑکی، اعتبار۔ مگر زبان سے وہ کچھ اور ہی بولا، تو پھر مجھے خود کو سونپ دو، اپنی ہر جھجک کو بھول جاؤ۔ باہر بادل زور سے گرجا۔ ابرش ڈر کر دلاور کے سینے میں چھپ گئی۔ دلاور نے موقع غنیمت جانا اور اسے اپنے حصار میں بینچ لیا۔ اس کا لمس اور سانسوں کی گرمی ابرش کو پگھلانے لگی۔ وہ اپنی ہر مزاحمت کو کھو بیٹھی تھی۔ دلاور کا ہر انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے فتح کر رہا ہو۔ یہ محبت کا لمس کم اور ملکیت کا دعویٰ زیادہ تھا، لیکن محبت کے سراب میں گرفتار ابرش دلاور کی آنکھوں میں چھپی نفرت اور انتقام کی آگ کو نہ دیکھ سکی۔ وہ خود کو مکمل طور پر دلاور کے سپرد کر چکی تھی۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی حسین ترین رات نہیں بلکہ بربادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ باہر کا طوفان تو تھمنے والا تھا، مگر ابرش کی زندگی کا طوفان ابھی شروع ہوا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ بارش کا شور مدھم پڑ گیا اور کمرے میں صرف ان دونوں کی موجودگی کا احساس باقی رہ گیا۔ دلاور اپنی چال چل چکا تھا اور ابرش اس جال میں پوری طرح سے قید ہو چکی تھی۔ اگلی صبح کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی تیز دھوپ نے ابرش کی نیند میں خلل ڈالا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال دلاور کا آیا۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ سائڈ پر بڑھایا تاکہ دلاور کو محسوس کر سکے، مگر اس کا ہاتھ ٹھنڈی بیڈ شیٹ پر پڑا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابرش نے چونک کر سر اٹھایا۔ بستر کا دوسرا حصہ خالی تھا۔
تکیہ اپنی جگہ پر رکھا تھا جیسے وہاں کوئی سویا ہی نہ ہو۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف ابھرا۔ دلاور، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ وہ تیزی سے بستر سے اتری اور ننگے پاؤں ہی باتھ روم کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ دلاور، آپ کہاں ہیں؟ یہ مذاق مت کرے میرے ساتھ، وہ بلند آواز میں چلائی اور کمرے سے باہر لاؤنج کی طرف بھاگی۔ پورا فارم ہاؤس خاموش پڑا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر دلاور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح بجنے لگی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور دلاور کا نمبر ملایا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے۔ یہ جملہ سنتے ابرش کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ کیا دلاور واقعی اسے چھوڑ گیا؟ سورج سر پر آ چکا تھا مگر فارم ہاؤس میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ابرش کا حلق چیخ چیخ کر خشک ہو چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ موبائل اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے دلاور کا نمبر ملایا، مگر وہی مشینی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کہ نمبر بند ہے۔ اس کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں وسوسوں کے ناگ پھن پھیلائے کھڑے تھے۔ دوپہر ڈھلی اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ ابرش نے ڈھال ہو کر بیڈ روم میں واپس آئی تو اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے میں رکھے ایک سفید لفافے پر پڑی، جو صبح شاید اس کی نظروں سے اوجھل رہ گیا تھا۔ ایک انجانے خوف کے ساتھ وہ آگے بڑھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا۔ اس پر خوش خط تحریر میں ابرش کے لیے لکھا تھا۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا۔ اندر سے نوٹوں کی ایک بھاری گھڑی فرش پر جا گری اور ایک تہہ کیا ہوا کاغذ اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اس نے کاغذ کھولا۔ دلاور کی تحریر اس کے سامنے تھی۔ میری پیاری ابرش، مجھے امید ہے کہ کل کی رات تمہاری زندگی کی یادگار رات رہی ہوگی۔ میرے لیے بھی یہ رات بہت اہم تھی، کیونکہ اس رات میں نے اپنی انا کو تسکین پہنچائی ہے۔ تمہیں لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دلاور خان اور محبت، یہ دونوں لفظ ایک ساتھ نہیں جڑ سکتے۔ یاد ہے یونیورسٹی کا وہ دن جب تم نے بھری کلاس میں میری دوستی کی پیشکش ٹھکرا دی تھی؟ میری جاگیردارانہ انا اس دن زخمی ہوئی تھی اور دلاور خان اپنا بدلہ کبھی نہیں بھولتا۔ یہ نکاح ایک ڈھونگ تھا اور وہ مولوی میرا ملازم تھا۔ کھیل ختم ہوا۔ یہ پیسے رکھو اور اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ میری دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابرش کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی جس نے کمرے کے در و دیوار ہلا دیے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے دلاور، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ وہیں قالین پر گر گئی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ وہ دلاور جسے وہ اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی، وہ تو ایک بھیڑیا نکلا۔ دلاور جو ایک جاگیردار گھرانے کا بگڑا ہوا اکلوتا وارث تھا، جسے بچپن سے ہر چیز مانگنے سے پہلے پلیٹ میں رکھ کر ملی تھی۔ والدین کی بے جا لاڈ پیار نے اسے ضدی اور انا پرست بنا دیا تھا۔ اس کے لیے عورت صرف پاؤں کی جوتی تھی یا پھر دل بہلانے کا کھلونا۔ دوسری طرف ابرش ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی جو بھائی اور بھابھی کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے دلاور کو ٹھکرایا تھا، مگر دلاور نے محبت کا ایسا ناٹک رچایا کہ وہ سادہ لا لڑکی اس کے جال میں پھنس کر اپنی سب سے قیمتی چیز لٹا بیٹھی تھی۔ کئی گھنٹے وہیں روتے رہنے کے بعد جب اندھیرا چھا گیا تو اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ اسے یہاں سے جانا تھا۔ اس ویران پنجرے میں اب اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے اپنا بیگ اٹھایا اور بھاری قدموں سے فارم ہاؤس سے باہر نکل گئی۔ رات گئے وہ اپنے محلے کی تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی اپنے بھائی کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے بھابھی شگفتہ کھڑی تھی۔ ابرش کی حالت دیکھتے ہی شگفتہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے واہ، بڑی رات گئے واپسی ہوئی ہے ہماری شہزادی کی۔ کہاں منہ کالا کروا رہی تھی سارا دن؟ ابرش نے نظریں جھکا لی۔ پیچھے اس کا بھائی سر جھکائے کھڑا تھا، جو اپنی تیز ترار بیوی کے سامنے ہمیشہ بے بس رہتا۔ وہ بھابھی، میری دوست کی طبیعت بہت خراب تھی تو میں وہیں رک گئی۔
موبائل کی بیٹری ختم تھی اس لیے بتا نہیں سکی۔ ابرش نے اپنی زندگی کا سب سے کڑوا جھوٹ بولا کیونکہ سچ بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ دوست کی طبیعت خراب تھی یا اپنی طبیعت خوش کروا کے آئی ہو؟ شکل تو دیکھو اپنی چڑیلوں جیسی بنا رکھی ہے۔ شگفتہ نے اسے راستے سے ہٹتے ہوئے راستہ دیا۔ ابرش تیزی سے اندر داخل ہوئی اور سیدھا ماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اندر سے ماں کی کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ ابرش ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بیمار ماں نے اپنے کمزور اور کانپتے ہاتھ بیٹی کے سر پر رکھے۔ ماں کی ممتا نے بھانپ لیا تھا کہ بیٹی کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے، مگر وہ اپنی بیماری اور لاچاری کی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ابرش نے ماں کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ دلاور کے دھوکے نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کی باہوں میں اس نے کل رات خود کو محفوظ ترین سمجھا تھا، وہی اسے یوں برباد کر کے چھوڑ دے گا۔ اب اسے اس جہنم میں دوبارہ جینا تھا جہاں روز اسے تانے ملتے تھے، مگر اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا، مگر ابرش کے لیے یہ وقت قیامت کی طرح بھاری تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے۔ وہ مشین کی طرح سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور بدلے میں بھابھی کی جھڑکیاں اور تانے سنتی۔ صبح کا وقت تھا اور کچن میں برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شگفتہ کی تیز آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ابرش، ارے او مہارانی، ابھی تک ناشتہ تیار نہیں ہوا؟ میرا شوہر کیا بھوکا دفتر جائے گا؟ ابرش جلدی جلدی پراٹھے بنا رہی تھی کہ اچانک اسے شدید متلی محسوس ہوئی۔ اس کے سر میں چکر آیا اور وہ اپنا منہ دبا کر سیدھا باتھ روم کی طرف بھاگی۔ شگفتہ غصے سے کچن میں آئی اور جلے ہوئے پراٹھے دے کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر جا کر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ باہر نکلو، یہ کیا نیا ڈرامہ شروع کیا تم نے؟ کام سے جان چھڑانے کے لیے روز نئی بیماری پال لیتی ہو۔ اندر ابرش بیسن پر جھکی کہہ کر رہی تھی۔ اس کا معدہ جیسے الٹ رہا تھا۔ اس نے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور آئینے میں اپنا زرد چہرہ دیکھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے جسم میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہر صبح اسے چکر آتے اور کسی بھی کھانے کی خوشبو سے طبیعت خراب ہونے لگتی۔ وہ نڈھال قدموں سے باہر نکلی تو شگفتہ نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سنو، یہ نخرے اپنے پاس رکھو۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کی جگہ نہیں ہے یہ۔ ابرش نے کمزور آواز میں کہا، بھابھی میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ شگفتہ نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، کمزوری؟ ارے جاؤ جاؤ، ہمیں مت سکھاؤ، جوانی کے جوش ہیں اور کچھ نہیں، جاؤ جا کر کپڑے دھونا شروع کرو۔ ابرش خاموشی سے صحن کی طرف چل دی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے، مگر اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی، دلاور کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، وہی دلاور جس نے ایک رات کے لیے اسے محبت کی معراج پر پہنچایا اور پھر زمین پر پٹخ دیا۔ اسے دلاور سے نفرت تھی، مگر اپنے وجود کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے وہ خوفزدہ تھی۔ مزید 15 دن اسی طرح گزر گئے۔ ابرش کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اب اسے چلتے پھرتے چکر آنے لگے۔ ایک دوپہر وہ صحن میں بیٹھی ڈھیر سارے کپڑے دھو رہی تھی۔ دھوپ بہت تیز تھی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ کپڑے نچوڑنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے پیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ دھڑام سے صحن کے پکے فرش پر گر گئی۔ گرنے کی زوردار آواز سن کر اندر کمرے سے شگفتہ بڑبڑاتی ہوئی باہر آئی۔ اب کیا توڑ دیا اس منحوس نے؟ مگر ابرش کو بے ہوش پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اسی وقت دیوار کے ساتھ والے گھر سے پڑوسن رضیہ بیگم نے جھانک کر دیکھا، ارے شگفتہ بہن، یہ ابرش کو کیا ہوا؟ جلدی پانی لاؤ۔ شور سن کر محلے کی 2-3 عورتیں اور رضیہ بیگم اندر آ گئی۔ انہوں نے ابرش کو اٹھا کر چارپائی پر لٹایا۔ ابرش کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ رضیہ بیگم نے ابرش کی نبض دیکھی اور سنجیدگی سے شگفتہ سے کہا، شگفتہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ شگفتہ نے منہ بناتے ہوئے اپنے شوہر کو فون کیا جو گھر کے قریب ہی دکان پر تھا۔ وہ فوراً ایک لیڈی ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچ گیا۔ کمرے میں ڈاکٹر ابرش کا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ باہر صحن میں بھائی اور بھابھی
پریشانی اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ ماں اپنی چارپائی پر لیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ان کی نظریں بند کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے شگفتہ اور اس کے شوہر کو دیکھا۔ یہ لڑکی شادی شدہ ہے؟ ڈاکٹر نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ شگفتہ نے فوراً جواب دیا، نہیں جی، اللہ نہ کرے، ابھی تو یہ کنواری ہے۔ رشتے کی بات چل رہی ہے، کیوں، کیا ہوا؟ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور طنزیہ نظروں سے شگفتہ کو دیکھا، پھر اس نے وہ بم گرایا جس نے اس گھر کی بنیادیں ہلا دی۔ تو پھر مبارک ہو، یا شاید افسوس کہوں، یہ لڑکی امید سے ہے، اسے 1.5 ماہ کا حمل ہے۔ یہ الفاظ صحن میں گونجے تو جیسے وقت تھم گیا۔ بھائی کا سر جھک گیا اور شگفتہ کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹ گئی۔ چارپائی پر لیٹی ماں کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر گر گئی۔ اندر کمرے میں ابرش، جسے ابھی ہوش آیا تھا، اس نے ڈاکٹر کے یہ الفاظ واضح طور پر سن لیے تھے۔ اس کا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ایک انجانہ خوف اور حقیقت کا ادراک اسے جکڑ رہا تھا۔ دلاور کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا جب اس رات اس نے سرگوشی کی تھی کہ آج کی رات ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ وہ فاصلہ تو مٹ گیا تھا، مگر اب اس کا خمیازہ ابریش کو اکیلے بھگتنا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وہ نشانی ہے جسے وہ نہ چھپا سکتی اور نہ مٹا سکتی ہے۔ دلاور کی ہوس کا بیج اب ایک ننھی جان بن کر اس کے وجود میں پل رہا تھا اور باہر طوفان کھڑا ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ کسی بم کی طرح اس گھر کے سکون پر گرے تھے۔ شگفتہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی ڈاکٹر دروازے سے باہر نکلی، شگفتہ آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ ابرش، جو ابھی ہوش میں آنے کے بعد خوف سے بستر پر سکڑی بیٹھی تھی، اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ شگفتہ نے آگے بڑھ کر ابرش کے بالوں سے پکڑا اور اسے زور سے جھنجھوڑا۔ تو یہ گل کھلائے تم نے؟ ہم نے تمہیں سر پر بٹھایا اور تم نے ہماری ہی عزت خاک میں ملا دی؟ بولو، کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھر رہی ہو؟ شگفتہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ محلے والے اپنی چھتوں سے جھانکنے لگے۔ ابرش درد سے کراہ اٹھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بھابھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرا نکاح ہوا ہے، خدا کی قسم میرا نکاح ہوا ہے۔ ابرش کی آواز میں سچائی کی تڑپ تھی، مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شگفتہ نے اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے بستر سے نیچے گرایا اور صحن کی طرف لے گئی۔ ابرش زمین پر رگڑتی ہوئی جا رہی تھی اور چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہی تھی۔ بھائی، بھائی مجھے بچائیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، دلاور کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ ہم نے کورٹ میں نہیں بلکہ فارم ہاؤس پر نکاح کیا تھا۔ بھائی، جو دیوار کے ساتھ بت بنا کھڑا تھا، اس نے بہن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور شرمندگی تھی، مگر بیوی کا ڈر اس پر غالب تھا۔ شگفتہ نے ابرش کو صحن کے بیچوں بیچ دھکا دیا۔ نکاح ہوا ہے تو دکھاؤ نکاح نامہ، کہاں ہے وہ ثبوت جو تمہاری پاک دامنی ثابت کرے؟ یا وہ بھی تمہارے اس خیالی عاشق کے پاس ہے جو تمہیں استعمال کر کے پھینک گیا؟ ابرش کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نکاح نامہ تو دلاور کے پاس تھا اور دلاور غائب ہو چکا تھا۔ اس کی خاموشی نے شگفتہ کے غصے کو مزید ہوا دی۔ دیکھا، جھوٹی مکار، تم نے ہمارے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے۔ اس سے بہتر تھا تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ شور شرابہ اور بیٹی پر لگنے والے بدکرداری کے الزامات نے چارپائی پر پڑی ماں کے دل پر ہتھوڑا برسا دیا۔ وہ بیمار اور لاچار ماں، جو اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتی تھی، آج اپنی آنکھوں کے سامنے اسے رسوا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ان کے سینے میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور حلق سے ایک ہچکی نکلی۔ میری بیٹی، ان کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ابرش نے ماں کی حالت دیکھی تو وہ شگفتہ کی گرفت سے نکل کر ماں کی طرف بھاگی۔ اماں اٹھیں، دیکھیں میں آپ کی ابرش ہوں۔ اماں مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ابرش نے ماں کا چہرہ تھپ تھپایا، مگر وہاں اب صرف خاموشی تھی۔ ماں کی کھلی آنکھیں آسمان کو تک رہی تھی، جیسے وہ اس دنیا کے انصاف سے مایوس ہو چکی تھی۔ اماں، ابرش کی فلک شگاف چیخ نے فضا کا سینہ چیر دیا۔
گھر میں کہرام مچ گیا۔ شگفتہ بھی سہم کر پیچھے ہٹ گئی، جبکہ بھائی دوڑ کر ماں کے قدموں میں گر گیا۔ ماں مر چکی تھی اور اپنے ساتھ ابرش کا آخری سہارا بھی لے گئی۔ شام ہوتے ہی گھر میں سوگ کا سما تھا۔ محلے کی عورتیں تعزیت کے لیے آ رہی تھی، مگر ان کی نظریں ابرش پر جمی تھی، جو ماں کی میت کے سرہانے پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ ہر کوئی کانا پوسی کر رہا تھا کہ بیٹی کے کرتوتوں نے ماں کی جان لے لی۔ یہ تانے ابرش کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رات کا اندھیرا چھا گیا۔ مہمان جا چکے تھے۔ گھر میں صرف 3 نفوس باقی تھے، شگفتہ، بھائی اور گنہگار سمجھی جانے والی ابرش۔ شگفتہ نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے شوہر کے سامنے فیصلہ کن انداز میں ہاتھ باندھ لیے۔ دیکھو، اب یہ ڈرامہ ختم کرو۔ ماں جی اللہ کو پیاری ہو گئی اور ان کی موت کی ذمہ دار یہ لڑکی ہے۔ میں اپنی عزت مزید نیلام نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یا تو یہ بد کردار لڑکی اس گھر میں رہے گی یا میں اور میرے بچے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بھائی نے چونک کر بیوی کو دیکھا۔ شگفتہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اتنی رات گئے، میں اسے کہاں بھیجوں؟ یہ میری بہن ہے۔ بہن؟ کیسی بہن؟ وہ جس نے تمہاری پگڑی اچھال دی؟ اگر تم نے اسے نہ نکالا تو میں صبح ہی اپنے میکے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ شگفتہ نے آخری وار کیا۔ بھائی کچھ دیر خاموش رہا۔ سماج کا ڈر اور بیوی کی دھمکی نے اس کے اندر کی رہی سہی غیرت بھی مار دی۔ وہ اٹھا اور سیدھا ابرش کے پاس گیا۔ ابرش خالی نظروں سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ بھائی نے بے دردی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ بھائی، ابرش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مت پکارو مجھے بھائی، آج تم نے میرا مان توڑا ہے اور ماں کی جان لی ہے۔ میرے لیے تم مر چکی ہو۔ بھائی اسے گھسیٹتا ہوا مین گیٹ تک لایا۔ بھائی خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ باہر اندھیرا ہے، درندے ہیں، میں آپ کی سگی بہن ہوں۔ ابرش روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، مگر بھائی نے اسے جھٹک کر باہر گلی میں دھکا دیا۔ ابرش منہ کے بل کچی سڑک پر گری۔ چلی جاؤ یہاں سے، آج کے بعد اپنی منحوس شکل ہمیں مت دکھانا۔ اس کے ساتھ ہی لوہے کا بھاری دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور اندر سے کنڈی لگا دی گئی۔ ابرش بھاگ کر دروازے تک آئی اور اسے پیٹنے لگی۔ بھائی دروازہ کھولیں، میں مر جاؤں گی، بھائی اللہ کا واسطہ ہے دروازہ کھولیں۔ مگر اندر صرف خاموشی تھی۔ گلی کے آوارہ کتے بھونکنے لگے اور رات کی سیاہی ابرش کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ تنہا تھی، بے آسرا تھی، اور اس کے پیٹ میں وہ نشانی پل رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی جنت جیسا گھر اس سے چھن گیا تھا۔ بند دروازے کے باہر کھڑی ابرش کی نظروں کے سامنے اندھیرا ناچ رہا تھا۔ گلی سنسان تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ جس گھر کو اپنی جنت سمجھتی تھی، آج اسی گھر نے اسے کوڑے دان کی طرح باہر پھینک دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سڑک کی جانب چل پڑی۔ اس کے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی اور نہ جیب میں 1 روپیہ۔ چلتے چلتے اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کی فلم چلنے لگی۔ یہ وہی ابرش تھی جو یونیورسٹی کی سب سے ذہین اور باحیات طلبہ مانی جاتی تھی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب وہ لائبریری سے کتابیں لے کر نکل رہی تھی اور دلاور خان اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سنا ہے تم بہت مغرور ہو ابرش؟ دلاور نے اپنی مہنگی گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کا بے تاج بادشاہ تھا۔ ہر لڑکی اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی، مگر ابرش نے اسے کبھی گھاس نہیں ڈالی۔ مجھے راستہ دیں پلیز، ابرش نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ ہم سے دوستی کر لو، یہ راستہ کیا پوری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ دلاور نے پیشکش کی تھی جو دراصل ایک حکم تھا۔ ابرش نے اسی وقت نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، عزت اور دوستی بھیک میں نہیں ملتی دلاور صاحب، اور میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو آپ کی دولت دے کر اصول بیچ دوں۔ یہ انکار دلاور خان کی انا پر ایک ایسا تماچا تھا جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس نے معافی مانگنے کا ڈرامہ رچایا، اپنی محبت کا یقین دلایا، اور یہ سادہ لو لڑکی اس کی اداکاری کو سچ سمجھ بیٹھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ نکاح کی پیشکش محض اس کی انا کی تسکین کا سامان تھی۔ فارم ہاؤس پر وہ نکاح، وہ مولوی، سب ایک ڈرامہ تھا۔
اچانک گاڑی کے ٹائروں کی چنگاڑ نے اسے ماضی سے حال میں لا پٹکا۔ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور 2 اوباش نوجوانوں نے اسے دیکھا۔ ارے واہ، کیا بات ہے جان، اتنی رات گئے اکیلی؟ آؤ تمہیں چھوڑ دیں، ایک لڑکے نے فکرہ کسا۔ ابرش کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جواب دیے بغیر اپنے قدم تیز کر دیے، مگر گاڑی اس کے ساتھ ساتھ رینگنے لگی۔ بھابھی جی، نخرے کیوں کر رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ نا۔ دوسرے لڑکے نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ ابرش نے پوری طاقت جمع کی اور احیا اللہ مدد پکارتے ہوئے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ہانپ رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ وہ بھاگتی رہی یہاں تک کہ ایک مزار کے احاطے میں جا کر دم لیا۔ جہاں کچھ لوگ سو رہے تھے وہ ایک کونے میں سہم کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر سسکنے لگی۔ اگلے 2 دن اس کے لیے جہنم سے کم نہ تھے۔ بھوک اور پیاس سے اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے۔ وہ پارکوں کے بنچوں پر سوتی اور لوگوں کی چھوڑی ہوئی باسی روٹی کھا کر پیٹ کی آگ بجھاتی۔ اس کے وجود میں پلنے والا بچہ اس کی توانائی نچوڑ رہا تھا۔ تیسرے دن وہ ایک سڑک کنارے نڈھال پڑی تھی جب ایک سفید پوش خاتون کی نظر اس پر پڑی۔ وہ قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ کون ہو تم اور اس حالت میں یہاں کیوں پڑی ہو؟ ابرش نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا۔ خاتون کے چہرے پر رحم تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ خاتون اسے سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر دارالامان لے آئی۔ وہاں پہنچ کر ابرش نے اپنی شناخت چھپا لی اور خود کو ایک یتیم بتایا جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ شیلٹر ہوم کی پرسکون فضا میں اسے جسمانی پناہ تو مل گئی، مگر ذہنی سکون غارت تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تو نفرت کی شدید لہر اٹھتی۔ یہ دلاور کا خون ہے، اس دھوکے باز کی نشانی۔ میں اسے پیدا نہیں کروں گی، میں اسے مار دوں گی۔ ایک رات اس نے تہیہ کر لیا۔ وہ دوائیاں ڈھونڈنے لگی جن سے حمل ضائع ہو سکے، مگر جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا اسے اپنے پیٹ میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ یہ اس کے بچے کی پہلی حرکت تھی۔ اس احساس نے اسے جھکڑ لیا۔ ممتا اور نفرت کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ نہیں، دلاور نے مجھے مارنا چاہا، مجھے برباد کیا، لیکن میں اس بچے کو زندہ رکھوں گی۔ یہ بچہ میری کمزوری نہیں، میری طاقت بنے گا۔ میں دلاور کو دکھاؤں گی کہ جس چیز کو اس نے کوڑے میں پھینکا وہ زندہ ہے اور اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے آنسو پونچھے اور اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا، میں تجھے پالوں گی، اس لیے نہیں کہ یہ محبت کی نشانی ہے، بلکہ اس لیے یہ میرے انتقام کی دلیل ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ 9 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ شہر کے دوسری طرف دلاور خان اب صرف ایک جاگیردار کا بیٹا نہیں رہا تھا، بلکہ جرائم کی دنیا کا ایک خوفناک نام بن چکا تھا، جسے لوگ دلاور ڈان کہتے تھے۔ شراب، شباب اور کباب اس کی زندگی کا معمول بن چکے تھے۔ ایک عالی شان نائٹ کلب کے VIP لاؤنج میں دلاور صوفے پر نیم دراز تھا۔ ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اور سامنے رقص کرتی لڑکیاں۔ اس کے چہرے پر کرختگی تھی اور آنکھوں میں ویرانی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اسے سکون نہیں تھا۔ جب بھی وہ نشے میں دھت ہوتا اسے بارش کی آواز سنائی دیتی اور ایک بھیگی ہوئی لڑکی کا معصوم چہرہ یاد آتا جو اسے پوچھ رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے دلاور۔ اس نے غصے سے گلاس دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے، میوزک بند ہو گیا اور سب ڈر کر سہم گئے۔ نکلو یہاں سے، سب کے سب دفع ہو جاؤ۔ وہ دھاڑا۔ ہال خالی ہو گیا تو وہ اکیلا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیوں وہ لڑکی میرے دماغ سے نہیں نکلتی؟ میں نے تو بدلہ لے لیا تھا، میں جیت گیا تھا، پھر یہ خالی پن کیوں ہے؟ وہ خود کو یقین دلاتا کہ اسے ابرش کی کوئی پرواہ نہیں، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ اس رات اس نے صرف ابرش کی عزت نہیں لوٹی تھی بلکہ اپنا سکون بھی ہمیشہ کے لیے گروی رکھ دیا تھا۔ شہر کی چکا چوند روشنیوں سے دور ایک تاریک اور سنسان گودام میں دلاور خان اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا سگار کا دھواں فضا میں بکھیر رہا تھا۔ اس کے سامنے کانچ کی میز پر پستول رکھا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر پڑے شکنیں بتا رہی تھی کہ آج دلاور کا موڈ شدید خراب ہے۔ اس کے سامنے اس کا خاص آدمی مراد سر جھکائے کھڑا تھا۔ دلاور نے میز پر مکہ مارتے ہوئے
غصیلی آواز میں کہا، مراد تم جانتے ہو کہ سیٹھ نواز نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہماری کروڑوں کی ڈیل خراب کی ہے اور پولیس کو مخبری کی ہے۔ دلاور خان نقصان برداشت کر سکتا ہے لیکن دھوکہ نہیں۔ مراد نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، باس آپ حکم کریں، کیا کرنا ہے؟ ہم ابھی جا کر سیٹھ نواز کا قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ دلاور نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا، نہیں مراد، موت تو بہت آسان سزا ہے۔ میں اسے وہ درد دینا چاہتا ہوں جو وہ زندگی بھر نہ بھولے۔ مجھے پتہ چلے کہ سیٹھ نواز اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے۔ آج رات اس کی بیٹی کو اٹھا لاؤ، اسے بتاؤ کہ دلاور سے دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے وہ لڑکی آج رات ہر قیمت پر گودام نمبر 4 میں چاہیے۔ دھیان رہے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ مراد نے اطاعت میں سر ہلایا، فکر مت کریں باس، کام ہو جائے گا۔ سیٹھ کی بیٹی آج کل اپنی بیمار خالہ کی عیادت کے لیے روزانہ سٹی ہسپتال جاتی ہے، ہم وہیں سے اسے اٹھا لیں گے۔ اسی شام شہر کے اسی بڑے ہسپتال کے گائنی وارڈ کے باہر ابرش ایک بینچ پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کری تھی۔ 9 ماہ کا طویل اور تکلیف دہ سفر ابھی ختم ہونے کو تھا۔ شیلٹر ہوم کی انچارج باجی نسیم دوائیاں لینے فارمیسی گئی ہوئی تھی اور ابرش باہر رکشے کے انتظار میں کھڑی۔ اس نے اپنے پھولے ہوئے جسم کو چھپانے کے لیے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ سیٹھ نواز کی بیٹی بھی اسی وقت ہسپتال سے نکل رہی تھی، مگر اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ بھی سڑک کنارے کھڑی۔ دلاور کے آدمی ایک سیاہ وین میں وہاں پہنچے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا اور سڑک پر رش تھا۔ مراد کی نظر ابرش پر پڑی جو سڑک کے کنارے تنہا کھڑی تھی۔ وہی ہے وہ لڑکی، حلیہ بالکل سیٹھ کی بیٹی جیسا ہے۔ جلدی کرو اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ مراد نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ وین تیزی سے ابرش کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ ابرش کچھ سمجھ پاتی، وین کا سلائیڈنگ دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش باہر نکلے۔ انہوں نے جھپٹ کر ابرش کو بازو سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ ابرش نے چیخنے کی کوشش کی اور مزاحمت کی، چپ کر جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے۔ ایک آدمی نے اس کے پیٹ پر بندوق کی نال لگا دی۔ ابرش خوف سے سن ہو گئی۔ انہوں نے زبردستی اسے وین میں دھکیلا اور اس کے منہ پر کلوروفارم لگا کر رومال رکھ دیا۔ ابرش نے سانس روکنے کی کوشش کی مگر کیمیکل کا اثر بہت تیز تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور آخری چیز جو اسے یاد رہی وہ اپنے بچے کی بے چین حرکت تھی۔ جب ابرش کو ہوش آیا تو اس کے سر پر شدید درد تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور منہ پر موٹی ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ایک بڑے اور ویران گودام میں تھی جہاں صرف ایک بلب کی مہدم روشنی چل رہی تھی۔ چاروں طرف مسلح آدمی پہرا دے رہے تھے۔ رسیوں کی جکڑن کی وجہ سے اس کے پیٹ پر دباؤ پڑ رہا تھا جس سے اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر ٹیپ کی وجہ سے صرف گھٹی گھٹی آوازیں نکلی۔ اس کے پیٹ میں بچہ خوفزدہ ہو کر لاتے مارا تھا جیسے وہ بھی آنے والے خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ٹیپ کو بھگونے لگے۔ وہ سوچ رہی تھی آخر اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پہلے دلاور نے اس کی زندگی برباد کی، پھر سماج نے دھتکارا اور اب یہ اغوا کر اسے مارنے کے در پہ تھے۔ تبھی گودام کا بڑا آہنی دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ بھاری بھوٹوں کی آواز گونجی۔ تمام گارڈز الرٹ ہو کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ بہت سارے ہیں۔ کسی نے سرگوشی کی۔ ابرش نے دھندلی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ دلاور خان اپنے روایتی جاہ و جلال کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے سیاہ قمیض شلوار پہن رکھی تھی اور کندھے پر چادر ڈال رکھی تھی۔ اس کی چال میں وہی پرانا تکبر اور غرور تھا۔ دلاور سگار کا کش لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ کرسی کی طرف بڑھا جہاں اس کے خیال میں سیٹھ نواز کی بیٹی قید تھی۔ ہاں بھئی، ذرا ہم بھی تو دیکھیں وہ کون ہے جس کے باپ نے ہمیں چیلنج کرنے کی غلطی کی ہے۔ دلاور کی آواز گونجی۔ جیسے ہی وہ کرسی کے قریب پہنچا اس کی نظر لڑکی کے پھولے ہوئے پیٹ پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو حاملہ ہے۔ دلاور نے غصے سے مڑ کر مراد کو دیکھا۔ بے وقوف ہو، تم کسے اٹھا لائے ہو؟ میں نے سیٹھ کی بیٹی کا کہا تھا، کسی حاملہ عورت کا نہیں۔ مراد گھبرا گیا۔ باس وہ وہی ہے، ہم نے پکا پتہ کیا تھا۔
دلاور نے نفرت سے منہ پھیرا اور تیزی سے آگے بڑھ کر لڑکی کے چہرے سے نقاب نوچ لیا۔ دیکھتا ہوں کون ہے یہ۔ جیسے ہی نقاب ہٹا اور روشنی ابرش کے چہرے پر پڑی، دلاور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے سگار چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ چہرہ جسے وہ پچھلے 9 ماہ سے بھولنے کی کوشش کر رہا تھا اب اس کے سامنے تھا۔ وہی بڑی بڑی آنکھیں جو خوف اور نفرت سے بھری تھی، وہی معصومیت جو اب درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابرش دلاور کی لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آواز میں حیرت اور صدمے کا طوفان تھا۔ ابرش نے اسے پہچانتے ہی اپنی آنکھیں مینچ لی۔ دلاور کی نظر اس کے چہرے سے پھسل کر اس کے پیٹ پر گئی۔ ایک انجانا خوف اور سچائی کا ادراک اسے جکڑنے لگا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہی رات جو واپس آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی؟ گودام میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے دلاور کی دھاڑ نے توڑ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا اور اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ اس کے ساتھی بھی لرز گئے۔ کھولو اسے، میں نے کہا ابھی کہ ابھی کھولو اسے۔ دلاور کا چہرہ غصے اور خوف کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ مراد اور باقی آدمی ہڑبڑا کر آگے بڑھے اور جلدی جلدی وہ رسیاں کاٹنے لگے جنہوں نے ابرش کے نازک وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی آخری رسی کٹی، ابرش کا جسم بے جان ہو کر آگے کی طرف لڑکھڑایا۔ دلاور نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گھننے سے بچا لیا۔ ابرش دلاور کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر جیسے ہی دلاور کے ہاتھوں نے ابرش کو چھوا، اس کے اندر نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی تمام تر بچی کھچی قوت جمع کی اور دلاور کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا دلاور خان، تمہارا لمس میرے لیے موت سے بدتر ہے۔ ابرش دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ دلاور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس کی نظریں بار بار ابرش کے ابھرے ہوئے پیٹ پر جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ آخرکار اس نے ہمت کی اور اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے یہ؟ ابرش کے ہونٹوں پر ایک زہر خوند مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلاور کو دیکھا اور وہ جملہ کہا جو سیدھا دلاور کے دل میں نشتر کی طرح اتر گیا۔ یہ اس رات کا اندھیرا ہے دلاور جسے تم میری زندگی میں انڈھیل کر بھاگ گئے تھے۔ یہ تمہاری اسی گناہ کا بوجھ ہے جسے تم نے محض ایک کھیل سمجھا تھا۔ یہ تمہارا خون ہے دلاور خان جسے تم آج اغوا کر کے مارنے لائے تھے۔ مبارک ہو دلاور خان، تم جیت گئے۔ تم نے اپنی ہی اولاد کے قتل کا سامان تیار کر لیا تھا۔ یہ الفاظ دلاور کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نکال لیا ہو۔ وہ جو دنیا کو ڈراتا تھا آج ایک کمزور لڑکی کے سامنے مجرم بنا کھڑا تھا۔ اچانک ابرش کے چہرے پر شدید کرب کے سائے لہرائے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور درد سے دوہری ہو گئی۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ آہ اللہ! اسے لیبر پین شروع ہو چکے تھے۔ صدمے اور خوف نے وقت سے پہلے درد ذا کو دعوت دے دی۔ ابرش زمین پر بیٹھ گئی اور درد کی شدت سے تڑپنے لگی۔ دلاور کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت خون خرابہ دیکھا تھا، مگر ابرش کی یہ تکلیف اس سے دیکھی نہ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے پاس نیچے بیٹھا۔ ابرش کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ دلاور کے لہجے میں بھیک تھی۔ دور رہو مجھ سے، مرنے دو مجھے، تم یہی تو چاہتے تھے۔ ابرش نے درد کے باوجود اسے دھتکارا۔ دلاور نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اس نے ابرش کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور گودام کے دروازے کی طرف دیوانہ وار بھاگا۔ مراد گاڑی نکالو، جلدی کرو، وہ چیخ رہا تھا۔ اس نے ابرش کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کہنے لگی۔ دلاور کا ایک ہاتھ ابرش کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ہاتھ پر تھا اور دوسرا اس نے ڈرائیور کی سیٹ پر رکھا تھا۔ تیز چلاؤ، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سب کو زندہ گاڑ دوں گا۔ دلاور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جن کی اسے خود خبر نہ تھی۔ ابرش درد کی لہروں میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ وہ بار بار ہوش و حواس میں کھو رہی تھی۔ دلاور اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ آنکھیں کھلی رکھو ابرش، ہم بس پہنچنے والے ہیں، ہمت مت ہارنا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، میں ہوں نا۔ ابرش نے نیموا آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو اسے برباد کرنے والا تھا اور اب اسے بچانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔
اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس میں اتنی سکت نہ تھی۔ یا اللہ میری جان لے لے مگر اسے بچا لے، میرے گناہوں کی سزا ان معصوموں کو مت دے۔ دلاور خان جس نے کبھی خدا کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، آج گاڑی میں بیٹھا گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کا غرور، اس کی انا سب خاک میں مل چکا تھا۔ اس وقت وہ کوئی ڈان نہیں تھا بلکہ ایک بے بس شوہر اور باپ تھا جو اپنی دنیا کو اجڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی اسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر رکی۔ دلاور نے کسی اسٹریچر کا انتظار نہیں کیا اور ابرش کو بازوؤں میں اٹھا کر اندر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر اور نرسز اس کی حالت دیکھ کر فوراً متوجہ ہو گئے۔ ڈاکٹر اسے بچا لے، جو چاہے لے لیں مگر اسے اور بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دلاور کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ پورا ہسپتال لرز گیا۔ ابرش کو اسٹریچر پر لٹا کر فوراً آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہوا تو دلاور وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جلتا ہوا سرخ بلب دلاور کی آنکھوں میں خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ راہداری میں کسی زخمی شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کے کوٹ پر ابرش کا خون لگا ہوا تھا جو اسے ہر لمحہ یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ ایک قاتل ہے۔ وہ دلاور خان جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے آج ایک بند دروازے کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی پوری زندگی کی فلم چل رہی تھی، کیسے اس نے اپنی انا کی خاطر ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی۔ اچانک اس کے گھٹنے کمزور پڑ گئے اور وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا تھا مگر آج اس کے ہاتھ خود بخود فضا میں بلند ہوئے۔ یا اللہ، میں جانتا ہوں میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے کبھی تجھے یاد نہیں کیا، میں نے ظلم کی ہر حد پار کی، لیکن تو رحیم ہے۔ میری سزا ان 2 معصوم جانوں کو مت دے، میری جان لے لے مالک، مگر ابرش کو بچا لے، اسے مت مارنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر وہ بچ گئی تو میں سب کو چھوڑ دوں گا، میں تیرا بندہ بن جاؤں گا۔ دلاور کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ اسپتال کا عملہ حیرت سے اس خوفناک ڈان کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ قریب 2 گھنٹے کی اذیت ناک خاموشی کے بعد تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ دلاور بجلی کسی تیزی سے اٹھا، ایک نرس مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک ہو دلاور صاحب، اللہ نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے، بیٹی ہوئی ہے، ماں اور بچی دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ حالانکہ کیس بہت بگڑا ہوا تھا مگر اللہ نے کرم کر دیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی دلاور کے جسم میں جیسے جان واپس آ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نرس کا شکریہ ادا کیا۔ کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بچی کو ہم نے نرسری میں شفٹ کیا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں، مریضہ کو ابھی ہوش نہیں آیا، انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ دلاور لڑکھڑاتے قدموں سے نرسری کی طرف بھاگا۔ شیشے کی دیوار کی دوسری طرف چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں کئی بچے تھے مگر دلاور کی نظر سیدھا ایک ٹوکری پر گئی جس میں ایک ننھا سا وجود سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ شیشے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بیٹی، اس کا اپنا خون، ننھی بچی نے ہلکی سی جنبش کی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلائے۔ دلاور کا دل جیسے پگھل کر موم ہو گیا۔ وہ جو پتھر تھا آج پانی پانی ہو گیا تھا۔ اس نے شیشے پر ہاتھ رکھا جس سے بچی کو چھو رہا ہو۔ میری بیٹی، میری شہزادی، بابا وعدہ کرتے ہیں کہ اب تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں اس پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا مگر تمہیں وہ تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا جو تمہاری ماں نے سہی ہے۔ کچھ دیر بعد دلاور کو بتایا گیا کہ ابریش کو ہوش آ گیا۔ وہ بھاگ کر قریبی پھولوں کی دکان سے سرخ گلابوں کا ایک بڑا گلدستہ لے آیا اور VIP روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے بیڈ پر ابرش لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ ابھی بھی زرد تھا اور ہاتھوں میں ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ دلاور کو دیکھتے ابرش کی آنکھوں میں سکون کی جگہ نفرت نے لے لی۔ دلاور دھیرے سے چلتا بیڈ کے قریب آیا اور پھول میز پر رکھ دیے۔ کیسی ہو اب؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا۔ ابرش نے پوری قوت سے تکیہ اٹھا کر دلاور کی طرف پھینکا۔ نکل جاؤ یہاں سے، کیوں بچایا مجھے؟ تم تو مجھے مارنے آئے تھے نا، تم تو اپنے دشمن کی بیٹی سمجھ کر مجھے اغوا کر کے لائے تھے، پھر یہ ہمدردی کا ناٹک کیوں؟ ابرش کا سانس پھولنے لگا۔ تمہارا سایہ بھی منحوس ہے دلاور، مجھے میرا بچہ دو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ دلاور نے سر جھکا لیا۔ وہ چپ چاپ اس کی ہر کڑوی باتیں سنتا رہا۔ جب ابرش تھک کر خاموش ہوئی تو دلاور نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔
مگر ابرش نے ہاتھ جھٹک دیا۔ دلاور نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے جتنا چاہے مار لو، برا بھلا کہہ لو، مجھے گالیاں دے لو ابرش، میں سب سہوں گا، یہ میرا کفارہ ہے، لیکن مجھے چھوڑنے کی بات مت کرو۔ میں اب وہ دلاور نہیں رہا۔ اس چھوٹی سی جان نے اور تمہاری تکلیف نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ تم نہیں بدل سکتے دلاور خان، بھیڑیا کبھی اپنی فطرت نہیں چھوڑتا۔ ابرش نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں بدل گیا ہوں ابرش؟ دلاور نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کا انداز زبردستی کا نہیں بلکہ التجائیہ تھا۔ مجھے صرف ایک موقع دے دو، میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گا، لیکن تمہیں اور اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ نکاح کا جو رشتہ میں نے مذاق سمجھا تھا، وہی رشتہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ تم میری بیوی ہو اور وہ بچی میرا فخر ہے۔ ابرش نے اسے حقارت سے دیکھا۔ دلاور کی آنکھوں میں سچائی تھی، مگر ماضی کے زخم اتنے گہرے تھے کہ ان پر یقین کا مرہم رکھنا آسان نہیں تھا۔ ہسپتال سے چھٹی ملتے ہی دلاور ابرش اور بچی کو لے کر اپنے آبائی حویلی پہنچا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی دلاور کے ظلم کی داستانیں رقم ہوتی تھی، مگر آج وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ دلاور نے اپنے تمام غیر قانونی دھندے بند کرنے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے کئی ساتھی اس کے دشمن بن چکے تھے، مگر دلاور کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی میں گزرے۔ دلاور اب ڈان نہیں بلکہ ایک خادم بن چکا تھا۔ وہ راتوں کو جا کر بچی کو سنبھالتا، فیڈر بناتا اور ابرش کو وقت پر دوائیاں دیتا۔ ابرش چپ چاپ اسے دیکھتی رہتی۔ اس کی نفرت کم ہو رہی تھی، مگر اعتماد بحال نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام دلاور حویلی کے برآمدے میں بیٹھا کہ اچانک فائرنگ کی زوردار آواز سے حویلی گونج اٹھی۔ دلاور کے پرانے حریف سیٹھ نواز نے موقع پا کر حملہ کر دیا۔ ایک گولی سیدھی کھڑکی توڑتی ہوئی اندر آئی جہاں ابرش بچی کو لیے کھڑی تھی۔ ابرش ہٹو وہاں سے! وہ چیتے کسی تیزی سے لپکار چھلانگ لگا کر ابرش اور بچی کے آگے آ گئے۔ گولی دلاور کے بازو کو چھو کر گزر گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹا۔ ابرش کی چیخ نکل گئی۔ دلاور! وہ تڑپ کر اس کے پاس بیٹھی۔ دلاور نے درد کی پرواہ کیے بغیر بچی کو دیکھا۔ تم دونوں ٹھیک ہو؟ تمہیں خون آ رہا ہے؟ ابرش کا لہجہ لرز رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور دلاور کے زخم پر باندھا۔ اسی لمحے ان کے درمیان جمی برف پگھل گئی۔ حملہ آور دلاور کے گارڈز کی جوابی فائرنگ سے بھاگ چکے تھے۔ دلاور نے اپنے خون آلود ہاتھ سے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نیلی فائل نکالو ابرش۔ ابرش نے فائل نکالی۔ اس میں ایک نکاح نامہ تھا، پڑھو اسے۔ دلاور نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میں نے اس رات جھوٹ بولا تھا کہ نکاح ناٹک ہے۔ وہ مولوی اصلی تھا اور یہ نکاح رجسٹرڈ ہے۔ میں اپنی انا اور آزادی کھونے کے ڈر سے بھاگ گیا تھا، لیکن قانون اور شرع کی روح سے تم میری بیوی ہو اور یہ بچی حلال ہے۔ ابرش نے نکاح نامہ دیکھا تو اس کے آنسو ٹپ ٹپ کاغذ پر گرنے لگے۔ اس کے دل کا سب سے بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ گنہگار نہیں تھی، وہ اس کی بیوی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ابرش نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ دلاور نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا صحیح سلامت بازو پھیلا دیا۔ مجھے معاف کر دو ابرش، مجھے ایک موقع دو۔ ابرش اب خود کو روک نہ سکی، وہ روتے ہوئے دلاور کے سینے سے لگ گئی۔ دلاور نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس کا لمس اب وحشت کا نہیں بلکہ تحفظ اور محبت کا تھا۔ دلاور نے اپنا چہرہ ابرش کی گردن کے قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں ابرش کی جلد کو جلانے لگی۔ میں ترس گیا ہوں تمہارے لیے ابرش۔ دلاور نے سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو نرمی سے چوما۔ ابرش کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس نے اپنی انگلیاں دلاور کے بالوں میں الجھا دیں۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی بھاری سانسوں کی آواز تھی۔ دلاور نے نرمی سے ابرش کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ بوسہ طویل اور شدید تھا، جس میں پچھتاوا اور محبت دونوں شامل تھے۔ ابرش نے اپنی آنکھیں موند لی اور خود کو دلاور کے سپرد کر دیا۔ دلاور کا ہاتھ ابرش کی کمر پر رینگتا ہوا اوپر آیا۔ اس نے ابرش کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظروں میں بلا کی چاہت تھی۔ اس نے آہستگی سے ابرش کے دوپٹے کو ہٹایا اور اس کے گلے میں موجود لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹ لیا۔ آج کی رات کوئی ڈر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، صرف محبت ہے۔
ابرش، دلاور نے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور دیوانہ وار اسے چومنے لگا۔ ابرش کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا۔ دلاور نے اس کی قمیض کی ڈوری کھولی تو ابرش نے شرما کر چہرہ چھپا لیا۔ دلاور نے اس کے ہاتھ ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے مت روکو آج، مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے دو۔ اور پھر اس رات حویلی کے اس کمرے نے وہ محبت دیکھی جو نفرت کی راکھ سے پیدا ہوئی تھی۔ دلاور کا ہر لمس ابرش کو یقین دلا رہا تھا کہ اب وہ صرف ایک جسم نہیں بلکہ اس کی روح کے ساتھ ہی ہے۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہوئیں اور دو وجود محبت کی شدت میں ایک ہو گئے۔ سسکیاں، آہیں اور محبت بھرے الفاظ رات کے سناٹے میں تحلیل ہوتے رہے۔ یہ ان کے حقیقی ملن کی رات تھی جس نے ماضی کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ حویلی کے وسیع و ریز ہال میں آج ایک الگ ہی طرح کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ دلاور خان اپنی مخصوص اونچی کرسی پر براجمان تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر وہ روایتی صفاقی نہیں بلکہ ایک ٹھہرا ہوا غصہ تھا۔ اس کے دائیں جانب ابرش بیٹھی تھی جس کی گود میں ننھی پری سکون سے سو رہی تھی۔ سامنے فرش پر دو لوگ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھے تھے اور خوف سے لرز رہے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ابرش کا بھائی اور بھابھی شگفتہ تھے۔ دلاور نے اشارہ کیا تو مراد نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ شگفتہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی ابرش بیٹھی تھی جسے اس نے بالوں سے گھسیٹ کر گھر سے نکالا، لیکن آج وہ اس حویلی کی ملکہ بنی بیٹھی تھی۔ دلاور کی آواز ہال میں گونجی، تم دونوں جانتے ہو کہ تم یہاں کیوں ہو؟ بھائی نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ دلاور صاحب، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ابرش آپ کی زوجہ ہے۔ دلاور نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ اگر وہ میری زوجہ نہ بھی ہوتی تب بھی وہ تمہاری بہن تھی، تمہارا خون تھی۔ تم نے ایک حاملہ لڑکی کو رات کے اندھیرے میں کتوں کے آگے پھینک دیا تھا۔ کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خدا کا خوف نہیں آیا؟ کیا تمہاری ماں کی روح نے تمہیں ملامت نہیں کی؟ شگفتہ جو ہمیشہ بہت تیز ترار تھی آج بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی ابرش کے قدموں کی طرف بڑھی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ابرش بہن، مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی، شیطان مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ میں اپنی اولاد کی قسم کھاتی ہوں، مجھے معاف کر دو ورنہ دلاور خان ہمیں زندہ کھاڑ دے گا۔ ابرش نے خاموشی سے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ ہی نفرت، بس ایک گہرا دکھ تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا۔ بھائی، ابرش کی آواز بھاری تھی، اس رات میں نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا باہر اندھیرا ہے اور درندے ہیں، مگر آپ نے اپنی بیوی کی ضد کے آگے اپنی بہن کی عزت کا سودا کر دیا۔ اگر آج دلاور مجھے نہ بچاتے تو میں اور میری بچی کب کے مر چکے ہوتے۔ بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں شرمندہ ہوں ابرش، میں بہت شرمندہ ہوں۔ دلاور نے غصے سے پستول نکالا۔ تمہاری شرمندگی میری بیوی کے آنسوؤں کا مداوع نہیں کر سکتے۔ آج میں وہی کروں گا جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ نہیں دلاور، ابرش نے دلاور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دلاور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انہیں جانے دیں دلاور، ابرش نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا؟ دلاور کو یقین نہیں آیا۔ ان لوگوں نے تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور تم انہیں معاف کر رہی ہو۔ میں انہیں معاف نہیں کر رہی دلاور، بلکہ میں خود کو آزاد کر رہی ہوں۔ نفرت ایک بوجھ ہے جسے میں مزید نہیں اٹھانا چاہتی، اور ویسے بھی جس کے پاس آپ جیسا محافظ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابرش نے محبت بھری نظروں سے دلاور کو دیکھا۔ دلاور کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے پسٹول واپس رکھا اور حقارت سے ان دونوں کو دیکھا۔ سن لیا تم لوگوں نے؟ یہ اس کی عظمت ہے کہ تم زندہ ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد اگر تم لوگوں کا سایہ بھی میری حویلی یا میری بیوی کے آس پاس نظر آیا تو قبرستان میں تمہارے نام کی تختیاں لگ جائیں گی۔ مراد نے ان دونوں کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ابرش نے ایک گہرا سانس لیا جیسے برسوں پرانا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ دلاور نے آگے بڑھ کر اسے اور بچی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وقت کے پاس مرہم بھی ہے اور رفتار بھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ دلاور نے اپنے وعدے کے مطابق جرائم کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ اس نے اپنی زمینوں پر کاشتکاری اور حلال کاروبار شروع کر دیا۔ شہر کے لوگ جو کبھی دلاور کے نام سے کانپتے تھے اب اس کی عزت کرتے۔ حویلی جو کبھی وحشت کا نشان تھی اب وہاں ہر وقت قرآن کی تلاوت اور بچوں کی ہنسی گونجتی۔
ابرش نے اپنی ادھوری تعلیم مکمل کی اور اب وہ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول چلا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں سکون، محبت اور اعتماد آ چکا تھا۔ دلاور نے اپنی محبت اور خدمت سے ابرش کے دل کے ہر زخم کو بھر دیا۔ اب ان کے درمیان کوئی جھجک نہیں تھی، بلکہ ایک گہری دوستی اور بے پناہ رومانس تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ اس سب کو 3 سال گزر چکے تھے۔ آج موسم پھر ویسا ہی تھا جیسا اس پہلی رات کو تھا، مگر آج طوفان نہیں تھا بلکہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ آسمان پر پورا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور اس کی چاندنی نے فارم ہاؤس کو نہلا دیا۔ فارم ہاؤس اب وحشت کی بجائے محبت کا گہوارہ بن چکا تھا۔ چھت پر دلاور اور ابرش کھڑے تھے۔ ابرش نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ چاندنی کا ہی کوئی ٹکڑا لگ رہی تھی۔ دلاور نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے رکھا۔ اس نے اپنا سر ابرش کے کندھے پر ٹکا دیا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ دلاور نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابرش نے مسکرا کر پیچھے کی طرف دیکھا اور اپنا گال دلاور کے گال سے مس کر دیا۔ یہی کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے ان اندھیروں سے نکال کر آپ کی محبت کی روشنی عطا کی ہے۔ دلاور نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت مزید سخت کر دی۔ اس نے نرمی سے اس کی گردن پر بوسہ دیا جس سے ابرش کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تم جانتی ہو ابرش؟ دلاور کی آواز میں جذبات کا سمندر تھا۔ جب بھی میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس طوفانی رات میں میں ایک درندہ تھا جسے صرف اپنی ہوس اور انا کی فکر تھی، مگر تم نے اپنی معصومیت اور صبر سے مجھے انسان بنا دیا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ تم میری اصلاح ہو ابرش۔ ابرش پرسکون انداز میں مسکراتی، اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا کوئی خوف نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے مکمل اعتماد اور محبت۔ وہ دلاور کی طرف مڑی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بولی، انسان خطا کا پتلا ہے دلاور۔ اہم یہ نہیں کہ ہم کیا تھے، اہم یہ ہے کہ ہم اب کیا ہیں۔ آپ نے اپنی توبہ اور محبت سے ثابت کر دیا کہ آپ دنیا کے بہترین شوہر ہیں اور باپ ہیں۔ دلاور نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ فضا میں محبت کی خوشبو رچ گئی۔ اتنے میں سیڑھیوں سے ننھے قدموں کی آواز آئی۔ ان کی 3 سالہ بیٹی زاریہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے گلابی فراک پہن رکھی تھی اور وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ بابا، ماما، وہ توتلی زبان میں چلائی۔ دلاور اور ابرش نے چونک کر دیکھا۔ دلاور کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جھکا اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ زاریہ نے فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے بازو دلاور کے گلے میں ڈال دیے۔ ہائے، میری شہزادی ابھی تک جاگ رہی ہے۔ دلاور نے اس کے گال پر پیار کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا بابا، زاریہ نے معصومیت سے کہا۔ دلاور نے دوسرے بازو میں ابرش کو بینچ لیا۔ چاند کی روشنی میں تینوں کے سائے زمین پر ایک ہو گئے۔ یہ ایک مکمل فیملی تھی، ایک مکمل دنیا۔ دلاور نے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر ابرش کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، ایک یقین تھا۔ اس نے ابرش کی آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ کیا، اب کوئی ڈر نہیں زاریہ اور کوئی ڈر نہیں ابرش۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی طوفان ہماری خوشیوں کا رخ نہیں کر سکتا۔ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہیں۔ ابرش نے سر دلاور کے کندھے پر رکھ دیا۔ چاند مسکرا رہا تھا اور ہوائیں گواہی دے رہی تھیں کہ محبت جب راستہ بھٹک کر واپس آتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور امر ہو جاتی ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔